الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائی محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج پر آنے والے قافلوں کو دعوت دینا، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ مدینے سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت کر کے واپس چلے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ میں پھر کچھ لوگ آئے جن کی تعداد 75 بتائی جاتی ہے، جن میں 2 عورتیں ہیں، باقی مرد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی، اور یہ بیعت منی کے اندر ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیعت کر رہے ہیں تو جو مدینے کے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تھے، جنہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے، تو انہی میں سے ایک شخص تھے جن کا نام عباس بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کر کہا کہ اے خزرج والو، تم جانتے ہو کہ کس بات کے اوپر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ سنو، تمہاری بیعت اس بات کے اوپر ہے کہ جب تم ان سے بیعت کر لو گے اور تمہاری بیعت ہو گئی جب ان سے، تو یہ جان لو کہ عرب اور عجم کہ اب ان سب سے تمہارا مقابلہ ہے۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا بیعت کرنے کے بعد، تو یاد رکھنا دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ اور اگر تم نے ان کو تھام لیا، حالات کے اوپر جم گئے، صبر سے کام لے لیا، مصائب کو برداشت کر لیا، تو یاد رکھنا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ بولو کیا کہتے ہو؟ تو خزرج والوں نے کہا کہ ہم اس بیعت کے اوپر راضی ہیں، ہمیں منظور ہے یہ بیعت کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیں گے۔ ادھر سے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ حضور آپ ہم سے جو چاہیں بیعت لے لیں، لیکن حضور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم آپ سے بیعت کر لیں گے تو اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ربیح البیع لا نقیل ولا نستقیل، کیا ہی اچھی بیعت ہے، کیا ہی منافع بخش سودا ہے، ہم اس کو فسخ کرنا نہیں چاہتے، ہم اس کو ختم کرنا نہیں چاہتے، ہم اس بیعت کے اوپر راضی ہیں۔ اللہ نے آیاتوں کو نزول فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک مومن کے جان کو اور اس کے مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ کہ حضور کیا ملے گا؟ کہ جان اور مال لگاؤ گے اللہ کے دین پر تو جنت ملے گی۔ اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی بے شک مومن کے جان کو اور اس کے مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی جنت کے اندر جائے گا تو جنت میں ایک بازار ہوگا، وہاں آدمی جو چاہے گا وہ چیز لے لے گا، بہت قیمتی بازار ہے۔ کہا کہ آج یہاں پر تم سے کوئی قیمت نہیں لی جائے گی، کہ کیوں؟ کیونکہ تم اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے لگا چکے ہو، اللہ کے دین کے لیے دے چکے ہو۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی، اور اس کی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی۔ یا انصار کے لوگ بیعت کر کر یہاں سے
واپس مدینے جا رہے ہیں. ادھر قریش کو معلوم ہوا، مکہ کے لوگوں کو، کہ مدینے سے جو لوگ آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ انصار جو 72 یا 73 لوگ آئے تھے یا 75 جو لوگ آئے تھے، مختلف روایتیں ہیں، ان کے ساتھ اور بھی لوگ آئے تھے. جیسا میں نے ذکر کیا تھا 400 لوگ آئے تھے کل. تو ان قریش نے ان لوگوں سے پوچھا جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو کوئی ایسا علم نہیں ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. بعد میں قریش کو معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، ان کے کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے. تو یہ لوگ ان کو پکڑنے کے لیے گئے، لیکن یہ نکل چکے تھے. بس ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کے پکڑ میں آئے. ان پر بہت ظلم و ستم کیا. یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا. اب کیا تھا کہ مدینے کے گھر گھر کے اندر اسلام تھا. وہاں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پہلے ہی محنت کر چکے تھے. عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ پہلے ہی محنت کر چکے تھے. وہاں ان کے ساتھ مل کر اسد بن زرارہ پہلے ہی محنت کر چکے تھے. وہاں ان کے ساتھ مل چکے تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ مل چکے تھے اور اسلام گھر گھر کے اندر پہنچ رہا تھا. انہی گھروں میں سے ایک گھر تھا جسے کہا جاتا تھا عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر. ان کے بھی بیٹے تھے. بعض کتابوں میں 3 بیٹے، بعض میں 4 بیٹے لکھے ہیں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. یہ آئے واپس مدینے کے اندر. ان بیٹوں کے اخلاق کو، ان بیٹوں کے معاملات کو، ان بیٹوں کے دین کو، ان کی دینداری کو دیکھ کر ان کی والدہ بھی مسلمان ہو گئی بچوں کی، حضرت عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی. لیکن حضرت عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ اسی خیالات کے تھے، وہی پرانے خیالات، وہی پرانی ذہنیت. اور سردار تھے اپنے قبیلے کے، بنو سلمہ کے سردار تھے. اور جو سردار ہوتا تھا اس کا بت الگ ہوتا تھا. وہ اپنے گھر میں ایک خاص بت رکھتا تھا. ان کے گھر میں بھی ایک خاص بت تھا جس کو منات کہا جاتا تھا. اس کا نام تھا منات، لکڑی کا بنا ہوا بت. روزانہ اس کے عطر لگاتے، خوشبو لگاتے، اپنی مرادیں، اپنی منتیں اس سے مانگتے. جب کبھی اس سے بات کرنی ہوتی تو ایک بوڑھی عورت کو اس کے سامنے کھڑا کرتے اور پھر اپنی بات اس کے سامنے رکھتے. وہ بوڑھی عورت جواب دیتی تو سمجھتے تھے کہ یہ جواب دے رہا ہے. بیٹوں سے پوچھا تم نے کس دین کو قبول کر لیا؟ معلوم ہو گیا بیٹوں کے بارے میں، شروع میں معلوم نہیں تھا، بعد میں معلوم ہو گیا. بیٹوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بڑا اثر ہوا دل کے اندر. تاکہ میں اپنے معبود سے مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا. اگر وہ کہے گا تو قبول کر لوں گا، وہ منع کر دے گا تو نہیں کروں گا. بچوں نے کہا وہ تو لکڑی کا ہے ابا، وہ کیا بولے گا؟ تو غصے کے اندر آ گیا، میرے معبود کو لکڑی کا کہتے ہو. غصے کے اندر آ گئے. بچوں نے یہ کیا کہ جب یہ رات کو سو گئے تو وہ جو معبود بنا رکھا تھا اس کو اٹھایا، گڈھے میں لے جا کے ڈال دیا. اب جیسے ہی صبح اٹھے دیکھا کہ وہ جو جس کو میں نے معبود بنایا وہ تو نہیں ہے یہاں پر. تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، تلاش کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک گڑھے کے اندر ہے، گڈھے کے اندر ہے. وہاں سے اٹھایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے عطر لگایا، اس کو غسل دیا، پھر اسی جگہ لا کر رکھ دیا. دوسرے دن پھر بچوں نے یہی معاملہ کیا. پھر صبح اٹھے، پھر تلاش کیا، پھر ایسا ہی ہوا کہ کسی گڈھے میں ملا، اٹھایا، اس کے عطر لگایا، اس کو خوشبو لگائی، پھر رکھ دیا. اور کہا مجھے معلوم نہیں ہے تیرے ساتھ کون یہ کرتا ہے، اگر مجھے معلوم ہو جاتا تو اس کے تن سے اس کی گردن جدا کر دیتا. پھر تیسرے دن یہی معاملہ ہوا. پھر تیسرے دن تلاش کیا، پھر مل گیا، پھر عطر لگایا، خوشبو لگائی، غسل دیا، پھر رکھ دیا. ایک تلوار لے کر آئے اور اس کے کندھے پر رکھ دی تلوار. کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ کون تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، لیکن یہ تلوار تیرے پاس رکھ کر جا رہا ہوں، اگر تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہو تو اپنے آپ کو بچا لینا، تو بدلہ لے لینا. پھر چلے گئے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ان کے دوست تھے، عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ کے، اور ان کے بچے. انہوں نے پھر مل کر یہی معاملہ کیا. وہ تلوار تو سائڈ میں رکھی اٹھا کر، اور پھر لے گئے ایک مرا ہوا جانور اور ایک یہ جو لکڑی کا بنا رکھا تھا، انہوں نے دونوں کو کنویں میں لٹکا دیا. پھر تلاش کرنے کے لیے نکلے اور تلاش کرتے کرتے پہنچے کنویں کے اندر. اور جب جیسے ہی اس نے کنویں میں دیکھا تو دل میں نفرت پیدا ہو گئی اس کی. کہنے لگے تو اپنے آپ کو ہی نہیں بچا سکتا، تو اور ایک مرا ہوا جانور دونوں ایک ساتھ ہیں،
تو میں تیری عبادت کیسے کروں؟ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، آپ کے اوپر ہاتھ پر ایمان لائے۔ یہ عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ انصاری ہیں، اور پھر کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ احد کا دن تھا، غزوہ احد کا دن، سب بیٹے اللہ کے راستے کے اندر جا رہے تھے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے میں بھی جانا چاہتا ہوں اللہ کے راستے کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم معذور ہو، ایک پیڑ سے لنگڑے تھے، کہا کہ تم معذور ہو، تمہیں کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اللہ کے راستے کے اندر نہیں جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میری تمنا تھی، میری خواہش تھی، میری آرزو تھی، میں اللہ کے راستے کے اندر جاتا اور ان لنگڑے پیروں کے ذریعے سے اللہ کی جنت کے اندر میں بھی چلتا، میری یہ خواہش تھی۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں عمر، تم معذور ہو۔ یہ واپس لوٹ گئے، کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کے ہاتھ پر فیصلہ چھوڑا، آپ جو فیصلہ کریں گے۔ یہ لوٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے بیٹوں سے کہا کیا کہتے ہو تمہارے والد کے بارے میں، کیا ان کو لے چلیں؟ کہا یہ تمنا رکھتے ہیں، کہا کہ جاؤ تم بھی تیاری کر لو اللہ کے راستے کے اندر جانے کی۔ جب اللہ کے راستے کے اندر گھر پر گئے، گھر پر بیوی نے ان کو ابھارا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم واپس لوٹ کر آ رہے ہو، جان بچانا چاہ رہے ہو۔ تو قبلے کی طرف رخ کیا اور یوں کہا اے اللہ تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں، ولا تردنی الی اہلی، اے اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے میرے گھر والوں کی طرف کبھی مت لوٹانا۔ اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں احد کے میدان کے اندر نکل گئے اور اکڑ اکڑ کے چلتے تھے، بیٹا آگے جاتا تھا اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور اشعار پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ ہوا یہ بھی اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے۔ اور ان کے ساتھ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی شہید ہوئے، اور بھی صحابہ شہید ہوئے احد کے میدان کے اندر۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ دونوں کو ایک قبر کے اندر دفن کیا گیا، حضرت عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ جب قبر میں دفن کر دیا گیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، آنکھوں کے اندر آنسو تھے، غمگین تھے۔ آپ کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی پھوپھی یعنی حضرت عبداللہ کی بہن وہ بھی رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ تم کیوں روتے ہو؟ ان کے اوپر تو فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جابر فرماتے ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، بڑا غمگین میرا چہرہ تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جابر کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں میرے والد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، کافی قرضہ ہے اور ان کی بیٹیاں اور بہنیں بھی ہیں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بس یہ غم ستا رہا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ کے نبی کی، اور آپ نے فرمایا جابر سن میری بات، کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں؟ فرمایا اللہ کے نبی بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا تیرے والد اللہ کے سامنے پیش کیے گئے، اور اللہ کسی سے بالمقابل آمنے سامنے بات نہیں کرتے ہیں، لیکن تیرے والد وہ ہیں جن سے آمنے سامنے بالمشافہ اللہ نے بات کی ہے۔ تیرے والد سے پوچھا کہ بتا عبداللہ کیا چاہتا ہے؟ تیرے والد نے کہا اللہ دوبارہ زندگی چاہتا ہوں، تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں۔ یوں کہا جب اللہ کے نبی نے مجھے یہ بات کہی میرے دل کے سارے غم ڈھل گئے، جب کوئی غم باقی نہیں رہا۔ ایک قبر میں دونوں کو دفن کیا، حضرت عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ۔ ایک زمانہ وہ آیا امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، یوں کہتے ہیں کہ وہاں پر پانی کا بہاؤ آیا احد کے میدان کے اندر، جہاں ان کی قبریں تھیں وہاں سے پانی کا تیز بہاؤ تھا اور وہ قبریں کھل گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے البدایہ والنہایہ میں اور موطا امام مالک میں دونوں میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک قبر میں تھے، ہم نے دیکھا جب قبر کو کھولا تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ کے ایک زخم آیا تھا، جس دن ہم نے دفن کیا تھا اس دن ان کا ہاتھ اس طرح زخم کے اوپر تھا۔ ہم نے جب اس قبر کو کھولا ہم نے دیکھا تو ان کا ہاتھ اسی طرح تھا۔ ہم ہاتھ ہٹاتے ہیں واپس ہاتھ وہاں چلا جاتا ہے، ہم ہاتھ ہٹاتے ہیں زخم سے خون بہنے لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جابر کتنا عرصہ ہوا؟ یوں کہا ان کو دفن کیے ہوئے اور آج کی تاریخ میں 46 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ یہ 46 سال ہوگا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر، ایسا لگتا تھا جیسے کل دفنایا ہے۔ یہ انصار مدینہ، ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری جان تمہاری جان ہے،
میری جس سے تمہاری جس سے بیعت ہے میری اس سے بیعت ہے، تمہاری جس سے صلح ہے میری اس سے صلح ہے۔ اور بہت مشہور تھی یہ بات کہ ان کی قبروں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ انصار ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے، اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت میں فرمایا تھا لو سلک الناس فی واد، اگر لوگ ایک وادی کے اندر چلیں لسلکت فی وادی الانصار، تو میں انصار کی وادی کے اندر چلوں گا۔ اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار ولی جیران الانصار، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے پوتوں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ یہ ہے انصار مدینہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ ایمان کی علامت ہے، وہ ایمان والا ہے۔ منافق کبھی انصار مدینہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ جو انصار سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، جو انصار سے بغض رکھتا ہے اللہ رب العزت اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہے انصار مدینہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر مال تقسیم کیا، مہاجرین کو دیا۔ انصار کے کچھ نوجوان نے کہا ہم نے ٹھکانہ دیا، ہم نے اپنے جانوں کی بازی لگائی، آج جب مال تقسیم کرنے کی باری آئی تو مہاجرین کو دے دیا اللہ کے نبی نے۔ آپ کے کانوں میں یہ بات پہنچی، آپ نے انصار کو بلایا، انصار آؤ میرے پاس۔ آپ نے کہا یہ بات جو مجھ تک پہنچی کیا صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں۔ سنو انصار، لوگ مال لے کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، کیا اس بات سے خوش نہیں ہو؟ یہ مال لے کر لوٹ جائیں گے، میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں۔ یوں فرمایا اللہ کے نبی نے انصار کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصار میں چلا جاؤں گا دنیا سے، لیکن میرے بعد تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تمہارے اوپر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، انصار صبر کرنا اور حوض کوثر پر مجھ سے آ کر مل لینا۔ یہ ہے انصار مدینہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا۔ اسی سے متعلق ہجرت سے متعلق انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔